اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج کی ویڈیو میں ذکر کروں گا 16 جون کے انتخابات اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو کس طرح سے کامیابی حاصل ہوئی اور کتنے ووٹ سے وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد راؤ انوار کی جانب سے جناب آصف علی زرداری صاحب کے متعلق جو ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ، اور پھر بختیار بھٹو زرداری صاحب نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی پاکستان آمد پر جو تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکس ہوگی، اور پھر آخر میں ہم ذکر کریں گے 19 جون جو سندھ میں بسنے والے مہاجروں کے لیے ایک ایسا یادگار دن ہے، ناقابل فراموش دن ہے۔ اس دن جو مظالم شروع ہوئے تھے ریاستی اداروں کی جانب سے، اس کی پھر انتہا نہیں تھی اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس حوالے سے وہ 19 جون کا بھی ذکر کریں گے، کس طرح سے وہ ریاستی اداروں کی جانب سے آپریشن شروع کیا گیا، کون لوگ تھے پس پردہ، کیا کہانی تھی، کس کس کا کیا کردار تھا، تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ 16 جون کا جو انتخاب تھا، ضمنی الیکشن تھا، اس الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے کینڈیڈیٹ تھے، جو ایم این اے تھے، وہ انتقال فرما گئے تھے ان کی جگہ پر، ان کا امیدوار تھا، اور دیگر جماعتیں بھی اس میں تھیں اس انتخابی عمل میں۔ تو اس انتخابی عمل میں جو ہے وہ یہ ایک متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک سیاسی بقا کا مسئلہ بن گیا تھا، اور انہیں کسی بھی صورت میں اس سیٹ پر جیتنا تھا، اس لیے کہ یہاں بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور اس بائیکاٹ پر پوری طرح سے عمل ہوا۔ جہاں 62,000 ووٹ لیے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار نے 2018 میں، وہاں لیے متحدہ قومی موومنٹ نے نہ صرف اداروں کو تھریٹ کیا بلکہ وفاقی حکومت کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ سیٹ پر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کو بھی وہ مسلسل بلیک میل کرتے رہے، اور اس حد تک کہ انہوں نے کہا کہ جناب 11 جون کو جو متحدہ قومی موومنٹ 90 جس کی قیادت جناب الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے معاونین جو رابطہ کمیٹی ہے ان کی طرف سے 11 جون کو جو ہے یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس یوم تاسیس پر جو چراغاں کیا جا رہا ہے یا جو کارکنان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جو ریلیاں نکل رہی ہیں، اس کو سبوتاژ کیا جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سخت سزائیں دی جائیں، ان کے خلاف ایک سخت آپریشن کیا جائے، تاکہ یہ جو 11 جون کا جشن ہے، یہ جو 11 جون کا ان کا کامیاب یوم تاسیس منائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کے اثرات اس 16 جون کے الیکشن پر نہ پڑیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ریاست جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے تو اس میں دلچسپی نہیں لی، لیکن جن کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے وزیر اعلیٰ نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کی کارکنان کو گرفتار بھی کروایا، ان کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ یہ سب دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پر یہ سر عام دیکھا جا سکتا ہے، اخبارات کی زینت بھی بنے، اور ٹویٹر پر بھی یہ تمام تصاویر، اور اس کے لیے لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ تو یہ اس محض 16 جون کے الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ صبح گرفتاریاں ہوئیں، شام کو چھڑوا دیا گیا، کچھ لوگوں کو 2 دن کے بعد ریلیز کروایا گیا۔ اس سے قبل لیاری میں بھی ہوا، محمود آباد میں بھی کارکنوں کو اٹھایا جاتا رہا، اور ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ کئی دنوں سے سلسلہ جاری تھا، اور چند لوگوں نے ہم سے ملاقات بھی کی، انہوں نے بتایا کہ جناب بہادرآباد کی قیادت ہی پکڑواتی ہے اور وہی ہمیں چھڑوا دیتی ہے۔ تو اس میں نام تو کسی کا نہیں لوں گا کہ کس کا کیا کردار ہے، کس کے فون جاتے ہیں پکڑنے کے لیے اور کس کے فون جاتے ہیں چھڑوانے کے لیے۔ اس ایکشن سے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ 90 کے جو لوگ ہیں، ان میں خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو وہ ہماری طرف آئیں گے، اور پھر وہ اس انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اگرچہ وہ انتخابات میں کامیابی تو حاصل کر گئے، لیکن اس کے پس پردہ جو میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں کہ ان کی کامیابی جو تھی وہ کس طرح سے تھی۔ ایک تو وفاقی حکومت نے پوری کوشش کی
کہ کسی طرح سے مہاجر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد جیت جائے تاکہ ہمارا ایک ووٹ بڑھ جائے۔ دوسرا، جو ہمارے ادارے تھے ان کی بھی یہ کوشش تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہ سیٹ ٹی ایل پی نہ جیت سکے، کیونکہ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے اور معاشی ہب پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں، اور اس انتخابات پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اگر ٹی ایل پی یہاں سے کامیاب ہوتی تو پوری دنیا میں اچھا میسج اس لیے نہیں جاتا کہ ٹی ایل پی ایک ماضی کے حوالے سے چند ماہ قبل جو ٹی ایل پی کا کردار تھا عمران خان کے دور حکومت میں، جس طرح سے پرتشدد کارروائی ان کی جانب سے ہوئی ہیں، یا جو پولیس پر ان کی جانب سے اٹیک ہوا ہے، یا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، اس حوالے سے اس تنظیم کے لیے ملک اور ملک سے باہر جو ہے وہ تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اگر ٹی ایل پی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک اچھا میسج نہیں جاتا کہ طالبان کے بعد اب ایک ٹی ایل پی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ تو اس لیے اداروں کی بھی یہ کوشش تو یہ ان کی جو فتح ہے 240 پر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی، تو یہ کوئی ان کے انتخابات میں ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہے تو مانیے متحدہ الطاف حسین صاحب کی جن کے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو تھے، یہاں عموماً جب بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو امیدوار ہیں وہ لاکھوں ووٹ لیتے رہے، تو لاکھوں ووٹوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، اور اگر 10,000 ووٹ سے جیت گیا تو ان کی بڑی کامیابی نہیں تھی۔ لیکن کامیابی یہی تھی کہ ایک تو وفاقی حکومت کو ایک سیٹ چاہیے تھی، سیٹ کا اضافہ ہو گیا، دوسرا مقتدر حلقے بھی سرخرو ہوئے کہ یہاں کم از کم ایک ایسی انتہا پسند تنظیم کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کی جانب سے جو سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے جو خبریں وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے اس مشرف صاحب کی واپسی پر اپنے بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اگر وطن واپس آئیں تو انہیں گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے۔ لیکن بختیار بھٹو صاحبہ شاید یہ بھول گئیں، تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں مہاجروں کے قتل میں ملوث عبداللہ شاہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے 1993 سے اور 1996 تک، جب وہ پاکستان آئے بیماری کی حالت میں تو نہ صرف ان کی ضمانت لی گئی، انہیں باعزت طور پر گھر بھیجا گیا۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ اپنے اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں موجود تھی، لیکن کسی نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس حالت میں عبداللہ شاہ کو گرفتار کیا جائے اور انہیں جیل بھیجا جائے۔ اب میں دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں کہ انہی کا ایک بہادر بچہ جسے آصف علی زرداری، ان کے والد بختیار بھٹو صاحب کے والد آصف علی زرداری پولیس آفیسر راؤ انوار کو، جس نے وہ بہادر بچہ قرار دیتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز کے دوران، اسی بہادر بچے نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب زور ڈالتے رہے کہ اپنی کسی بھی صورت میں جنرل پرویز مشرف کو محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث کیا جائے، لیکن انہوں نے اس وقت انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے بلیک بیری کے حوالے سے بھی انکشافات کیے ہیں۔ جو ان کی زبانی انکشافات ہوئے ہیں وہ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید انہیں راؤ انوار آصف علی زرداری کو محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، یا جو جس طرح انداز میں ان کی گفتگو رہی ہے، اچھا گفتگو بھی اب 14 سال کے بعد راؤ انوار صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور ایک صحافی کے ساتھ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی کسی کلب میں یا کسی تقریب میں انہوں نے ایک
صحافی کے ساتھ مل کر انہوں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے کس کے کہنے پر یہ ٹویٹ کیا، یہ بھی سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، اور اس ٹویٹ کے بعد راؤ انور صاحب نے کن لوگوں کی ایما پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اور یہ حقائق بیان کیے ہیں، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت تھی اس میں اس وقت اس حکومت ان کے قاتلوں کو پکڑنے میں عدم دلچسپی کیوں رہی۔ یہ پوری طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو، پارٹی عہدیداروں کو، پرانے کارکنان کو پوری طرح سے احساس ہو چکا ہوگا۔ اب بختیار بھٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے کیونکہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل میں ملوث ہیں، لیکن جب وہ ایوان صدر چھوڑ کر جا رہے تھے اور ان کے والد ایک دو روز کے بعد ایوان صدر میں صدارت کا حلف اٹھانے والے تھے تو پرویز مشرف صاحب کو آپ کی حکومت نے گارڈ آف آنر دے کر وہاں سے رخصت کیا، اور اس رخصتی کے وقت ان کے ساتھ جتنے بھی جو ریٹائر آرمی آف سیکورٹی گارڈ کے حوالے سے تھے ان کو تمام لوگوں کو وہ آپ کے حوالے کر کے گئے اور کہا کہ یہ میرے وفادار دوست ہیں، یہ میرے وفادار ساتھی ہیں، آپ ان کو رکھیے۔ ناظرین، جتنے بھی لوگ آپ دیکھتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری کے ساتھ جتنے بھی یہ گارڈ آپ کو آگے پیچھے نظر آتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ زرداری صاحب کے گارڈ تھے جو زرداری صاحب رخصتی کے وقت انہیں گفٹ کر کے گئے ہیں۔ تو آج بھی وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جب جنرل پرویز مشرف صاحب جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت گارڈ آف آنر دیا، انہیں اس وقت کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ یا جب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 5 سال، وہ ملک میں موجود تھے، آتے جاتے رہے، اس وقت بھی آپ نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ آج ایسی صورتحال میں آپ انہیں گرفتاری کا مطالبہ کر رہی ہیں جب وہ سخت بیمار ہیں، اور اس بیماری کی حالت میں تو ان کی گرفتاری بنتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ تمام، میں تو اس وقت موقع پر جناب نواز شریف صاحب کے جو جذبات تھے ان کی قدر کرتا ہوں، انہوں نے جس خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا ہے، آپ کی طرف سے بھی اسی قسم کے کمنٹس آنے چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے جو ہے وہ منفی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ راؤ انور صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں بلیک بیری کے حوالے سے، اور یا جو انہوں نے فرمایا کہ ان پر اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب کا بڑا پریشر تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث کیا جائے، تو ان کی موت کے بعد ہیں، کئی ماہ ہو چکے، ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن یہ ان کی وفات کے بعد بھی یہ بھی سوال یہ نشان ہے کہ جنرل وہ جو رحمان ملک صاحب تھے وہ ایک طویل عرصہ تک بالکل سیاست سے بھی آؤٹ رہے اور میڈیا کی نظروں سے بھی وہ اوجھل رہے، اور اس مرتبہ انہیں سندھ سے سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ورنہ وہ ہمیشہ سندھ سے جو ہے سینیٹر منتخب ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ جب وہ شدید علیل تھے اور اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں ہی ان کی موت واقع ہوئی، اور اس دوران جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں موجود تھے۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، جس دن ان کی تدفین ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اسلام آباد میں موجود تھی۔ نہ تو کسی پارٹی عہدیدار نے ان کی عیادت کی، نہ ہی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ان کی عیادت کی گئی، ان کی تدفین میں بھی شرکت کسی کی نظر نہیں آئی، اور بعد میں بھی ان کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسی خبریں منظر عام پر نہیں آ سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری یا بختیار بھٹو زرداری یا فریال تالپور ان کی فیملی سے تعزیت کے لیے گئے ہوں، اس قسم کی کوئی خبریں منظر عام سے نہیں گزری۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جناب رحمان ملک صاحب کی زندگی میں ہی ایک ایسے اختلافات پیدا ہو گئے تھے زرداری خاندان سے، جس کی وجہ سے یہ رابطے منقطع تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا
کوئی بھی قیادت، کوئی بھی عہدیدار ان کی تدفین میں بھی شرکت نہیں کی اور ان کے لیے تعزیت پر بھی نہیں گئے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایات رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کارکنوں کے خوشی میں بھی شرکت کرتے ہیں اور غمی میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن رحمان ملک صاحب تو نہ صرف محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اتنے کلوز تھے، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جو رہائش گاہ تھی لندن میں، وہ سیاست کے حوالے سے بڑی استعمال ہوتی رہی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ لندن میں ان کے قیام گاہ پر ہی قیام کیا، اور نواز شریف سے جو میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھی، انہی کے گھر پر یہ تمام معاملات طے ہوئے تھے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت کلوز تھے۔ اس کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد بھی وہ آصف علی زرداری صاحب کے خاصے کلوز رہے اور خاصے اہم پوسٹوں پر رہے، اور 5 سال تک اس ملک کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ اس کے بعد بھی انہیں سینیٹر منتخب کیا گیا اور تھنک ٹینک ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں مرنے سے چند ماہ قبل اس طرح سے جس انداز میں انہیں نظر انداز کیا، یا ان کی وفات کے بعد جس طرح سے ان کو نظر انداز کیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے پس پردہ بھی لامحالہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور کہانیاں موجود ہوں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر ضرور منظر عام پہ آئیں گی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔